حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، میرے محبوب کا یہ فرمان مبارک مسند امام احمد کے اندر یہ موجود ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 166 اور 167 پر یہ محبوب کا فرمان موجود ہے۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 4312۔ حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، پہلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا، خوب شان و شوکت سے اس کے دن رات گزر رہے تھے۔ ایک دن اس کی قسمت کا ستارہ چمکا اور وہ اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ میں جن دنیاوی آسائشوں میں گم ہو کر اپنے رب کو بھول چکا ہوں، ان قریب یہ ساری نعمتیں مجھ سے منقطع ہو جائیں گی۔ میری حکومت و بادشاہت نے تو مجھے اپنے پاک پروردگار کی عبادت سے غافل کر رکھا ہے۔ چنانچہ وہ رات کی تاریکی میں اپنے محل سے نکلا اور ساری رات تیزی سے سفر کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو وہ اپنے ملک کی سرحد عبور کر چکا تھا۔ اس نے ساحل سمندر کا رخ کیا اور وہیں رہنے لگا۔ وہاں وہ اینٹیں بنا بنا کر بیچتا، جو رقم حاصل ہوتی اس میں سے کچھ اپنے خرچ کے لیے رکھ لیتا اور باقی سب کا صدقہ کر دیتا۔ اسی حالت میں اسے کافی عرصہ گزر گیا۔ بالآخر اس کی خبر اس ملک کے بادشاہ کو ہوئی تو اس بادشاہ نے پیغام بھیجا، مجھ سے آ کر ملو، لیکن اس نے انکار کر دیا اور بادشاہ کے پاس نہ گیا۔ بادشاہ نے پھر اپنا قاصد بھیجا اور اسے اپنے پاس بلوایا۔ اس نے پھر انکار کر دیا اور کہا، بادشاہ کو مجھ سے کیا غرض اور مجھے بادشاہ سے کیا کام کہ میں ان کے پاس جاؤں۔ جب بادشاہ کو یہ بتایا گیا تو وہ خود گھوڑے پر سوار ہو کر ساحل سمندر پر آیا۔ جب اس نیک شخص نے دیکھا کہ بادشاہ میری طرف آ رہا ہے تو اس نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ بادشاہ نے جب اسے بھاگتے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا، لیکن وہ بادشاہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جب بادشاہ اسے نہ ڈھونڈ سکا تو بلند آواز سے کہا، اے اللہ کے بندے، میں تجھ سے کچھ بھی نہیں کہوں گا، تو مجھ سے خوف زدہ نہ ہو، میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس نیک شخص نے یہ سنا تو وہ بادشاہ کے سامنے آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، اللہ تجھے برکتیں عطا فرمائے، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا اور کہا، میں فلاں ملک کا بادشاہ تھا۔ جب میں نے غور و فکر کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں جس دنیا کی دولت میں مست ہوں، جس آسائش و آرام میں میں مست ہوں، یہ تو ان قریب فنا ہو جائے گی، اور اس دولت و حکومت نے تو مجھے غفلت کی نیند سلا رکھا ہے۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اے مسلمان بھائی، تو بھی غور کر، تو بھی اس غفلت کی نیند سے جاگ جا۔ جس دنیا کی دولت میں تو مست ہے،
یہ تو انقریب فنا ہو جائے گی۔ جس آسائش و آرام میں تم مست ہے، اپنے رب کو بھول بیٹھا ہے، یہ تو ختم ہو جانے والا ہے، یہ تو ختم ہو جائے گا۔ اس آسائش و آرام نے تجھے غفلت کی نیند سلا دیا۔ فرماتے ہیں چنانچہ میں نے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کی اور تمام دنیاوی آسائشوں کو چھوڑ کر دنیا سے الگ تھلگ اپنے رب کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو کہنے لگا، میرے بھائی جو کچھ تو نے کیا میں تو تجھ سے زیادہ اس کا حقدار ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھوڑے سے اترا اور اسے وہیں چھوڑ کر اس نیک شخص کے ساتھ چل دیا۔ چنانچہ وہ دونوں بادشاہ ایک ساتھ رہنے لگے اور اب وہ ہر وقت اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتے، اور انہوں نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار ہمیں ایک ساتھ موت دینا۔ چنانچہ ان دونوں کا ایک ہی دن انتقال ہوا اور ان کی قبریں بھی ایک ساتھ ہی بنائی گئیں۔ اللہ اکبر۔ یہ روایت نقل کرنے کے بعد، بتانے کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں مصر میں ہوتا تو ان کی قبروں کی جو نشانیاں اللہ کے پیارے محبوب جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، میں ان کی وجہ سے انہیں ضرور پہچان لیتا اور تمہیں وہ قبریں ضرور دکھاتا۔ دیکھ میرے مسلمان بھائی، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے۔